گزشتہ چند ہفتوں سے ہونے والے پبلک اوپینین کے سرویز، عوامی نبض تمام اس بات کا اشارہ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت تیزی سے گھٹ رہی ہے۔ مہنگائی نے ان کی مقبولیت کو بلند ترین سطح سے بالکل پست ترین سطح پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم اچھی طرح سے بھاپ گئی تھی کہ اب حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ ناؤ اور نیور۔ اسی لیے لگتا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران بھرپور اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، سیاسی سطح پر بھی، مہنگائی کے حوالے سے بھی اور پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے۔ اسی سلسلے میں آج وزیر اعظم عمران خان نے انڈسٹریل پیکج کے تحت صنعتی فروغ کے لیے ایمنسٹی اسکیم اور اوورسیز پاکستانیوں کی ملک میں سرمایہ کاری پر 5 سالہ ٹیکس چھوٹ کا بھی اعلان کیا۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرول اور ڈیزل 10 روپے لیٹر سستا کر کے، بجلی 5 روپے یونٹ سستی کر کے مہنگائی سے پریشان ایک عام پاکستانی کو ایک پازیٹیو میسج بھیجا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے احساس پروگرام میں رجسٹرڈ 80 لاکھ مستحق خاندانوں، آئی ٹی سیکٹر، سٹارٹ اپس اور بے روزگار نوجوانوں، غریب کسانوں کے لیے بھی خوشیوں کی کئی خبریں سامنے لائے تھے، اور یقیناً یہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے عوام کے لیے ان کا یہ بہترین پیکج تھا جو کل انہوں نے پیش کیا۔ 5 روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں، 10 روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں۔ اگلے بجٹ تک ان 2 چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے۔ جو بھی انڈسٹری لگائے گا اس سے کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے۔ جو اوورسیز پاکستانی جب بھی وہ پاکستان کی انڈسٹری میں انویسٹ کریں گے 5 سال تک کوئی ٹیکس نہیں دیں گے۔ آئی ٹی سیکٹر کے لیے 100% ہم نے ٹیکس معاف کر دیا، 100% فورن ایکسچینج پہ ان کو چھوٹ دے دی ہے۔ جو بھی آئی ٹی کی سٹارٹ اپس ہیں ان کو 100% ہم نے کیپٹل گینز ٹیکس سے ختم کر دیا۔ احساس پروگرام اس کو ہم نے 12,000 سے 14,000 تک کر دیا۔ جو گریجویٹس ہے، جس نے بی اے کی ہوئی ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے، 30,000 روپے جو بھی گریجویٹ ہوگا اس کو کہیں انٹرنشپ دلوائیں گے۔ 26 لاکھ ہم نے اسکالرشپس، اور اس کے اوپر 38 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ سود کے بغیر قرضے دیں گے بزنس شروع کرنے کے لیے نوجوانوں کو، کسانوں کو دیں گے قرضے، جو غریب لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو بالکل سستا قرضہ دیں گے۔ 407 ارب کے قرضے یہ اگلے 2 سال میں ہم دیں گے۔ مارچ کے آخر تک پنجاب میں ہر گھرانے کے پاس صحت کارڈ ہوگا۔ بے شک اگر ان تمام اقدامات پہ ان کی روح کے مطابق عمل ہو گیا تو یقیناً پاکستانیوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا ماحول ہے جو کہ آئندہ پیدا ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ آئی ٹی سیکٹر، سٹارٹ اپس کے لیے جو ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے اس سے نئے روزگار پیدا ہوں گے، آئی ٹی سیکٹر کی ایک ترقی کے نئے راستے کھلیں گے۔ 1.5 لاکھ گریجویٹس کے لیے اگر 30,000 روپے والی انٹرنشپ ارینج ہو جاتی ہے تو یقیناً بے روزگاری میں کمی آئے گی۔ احساس پروگرام میں یکمشت 17% اضافہ پاکستان کے 80 لاکھ غریب گھرانوں کے لیے ہر لحاظ سے ایک اچھی خبر ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں پاکستان کیونکہ اس وقت IMF پروگرام کے تحت ہے، IMF خوش ہوگا یا نہیں؟ عوام تو بہرحال اس سے خوش ہوں گے۔ تیل کی قیمتوں میں 10 روپے لیٹر کی کمی کے اثرات آنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ آج پنجاب میں ٹرانسپورٹرز نے مختلف شہروں کے لیے انٹرسٹی بس کرایوں میں 200 روپے تک کمی بھی کر دی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی حکومت نے عوامی مقبولیت پانے کے لیے مہنگائی گھٹاؤ پیکج دے کر سیاسی موو کی ہے تو اپوزیشن بھی سیاسی موو سے کام لے رہی ہے۔ اصولی طور پر تو اپوزیشن کو وزیر اعظم عمران خان کے ریلیف پیکج پر کم از کم کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے تھا، خاموشی رکھنی چاہیے تھی، کیونکہ اس سے پہلے اپوزیشن کی بھرپور تحریک عوام کی آواز سے ملاتے ہوئے مہنگائی کے خلاف تھی۔ لیکن اب جبکہ یہ نیا پیکج آیا ہے، آج مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی اور بلاول بھٹو زرداری پہلے سے بھی زیادہ گلے شکوے کرتے نظر آئے۔ کہتے ہیں کہ 5 روپے بجلی کم کی جائے گی، یہ کہاں سے آئیں گے 5 روپے؟ یہ پیٹرول کے 10 روپے کہاں سے؟ یہ بھی عوام کی جیب سے آئیں گے۔ دنیا کی مارکیٹ میں تو قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، مزید معاشی حالات خراب ہوں گے، مزید مہنگائی ہوگی۔ یہ اگلی حکومت جو ہوگی اس کے لیے مشکلات کا، پاکستان کے لیے مزید مشکلات کا باعث ہوگی۔ آج پیٹرول کی قیمت جو ہے کسی طرح سے بھی 75 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہی حقیقت ڈیزل کی بھی ہے۔ کرپٹ آپ ہے، پاکستان کے عوام جو ہے 40 روپے کے قریب ٹیکس ہر لیٹر پیٹرول پر ادا کر رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپیہ کم ہو گیا، بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی کیا ہے۔ کیا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام بے وقوف ہے؟ ہم ان کے ڈرامے ہمیں نظر نہیں آتے؟ یہ آپ کو بے وقوف بنانے کا کوشش کر رہا ہے۔ مہنگائی کی حالات دیکھو،
पेट्रोल महंगा तो गैस महंगी, बिजली महंगी। खान साहब ने हमारा मईशत का तबाही का बंदोबस्त किया है। आपने सुना कितना बड़ा तजाद है। अब से चंद पहले क्या गुफ्तगू कर रहे थे हमारे ये अपोजिशन के मुअज़्ज़िज़ रहनुमा, और आज क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल सियासत इसी को कहते हैं, अपोजिशन इसी को कहते हैं। मगर तमाम मामलात पर हम एक माहिराना राय हासिल करते हैं। इकोनॉमिस्ट भी हैं, मोतबर इकोनॉमिस्ट हैं, और सियासतदान भी, और पाकिस्तान की एक उम्दा बहुत अच्छी बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ताह इस्माइल साहब। ये फरमाइएगा कि अब पहले तो शिकवा ये था कि भाई पेट्रोल इससे कहीं सस्ता होना चाहिए, बिजली तो इससे कहीं सस्ती होनी चाहिए, अभी चंद हफ्तों पहले। अब कल जब हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया तब उस पर इस बात की चढ़ाई है कि आपने ये क्यों कर दिया। ये सिर्फ सियासती है ना? शुक्रिया कामरान भाई। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हुकूमत ने पेट्रोल जब बढ़ाया था तो उस पर तनकीद हुई थी, लेकिन बात ये भी सवाल पूछना पड़ता है कि आपने जब 12 दिन पहले पेट्रोल महंगा किया था 12 रुपये, और जब मैं टीवी पे गया हूँ, आप दुनिया टीवी पे, ये मैंने कहा कि यार 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में बढ़ाते। मैंने कहा चलो नागुज़ीर बढ़ाना, 2-3 हिस्सों में बढ़ाते। जो आपने 4 रुपये माहिदा किया था IMF का, उस हिसाब से चलते रहते, यकमुश्त क्यों किया। लेकिन ऐसा 12 दिन में पिछले क्या माशी सूरत हाल चेंज हुई है कि आज इमरान खान साहब जो है वो 10 रुपये लीटर कम कर सकते हैं। इसी तरह अगर पिछले महीने जनवरी के महीने में मिसाल के तौर पर ये हुकूमत PTI की हुकूमत ने अगर 600 मिलियन किलोवाट आवर डीजल से बनाए हैं, जिसकी औसतन फ्यूल कॉस्ट जो है वो 26 रुपये आई है, और अगर 1250 मिलियन क्यूबिक किलोवाट आवर्स आपने फर्नेस ऑयल से बनाए जिसकी औसतन कीमत 22 रुपये आई है सिर्फ फ्यूल की, तो आज ऐसी क्या चीज़ आ गई जिसके तहत आप बिजली सस्ती कर रहे हैं। मकसद ये है कि आप तकरीबन 100 अरब रुपया अब महीने का सर्कुलर डेट में डालेंगे। इसी तरह आपने लेवी और सेल टैक्स ख़त्म कर दिया पेट्रोल पे, आपने कोई और अखराजात तो हुकूमत के कम नहीं किए, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे। क्या IMF के प्रोग्राम के दौरान आपने ये कराया तो IMF के प्रोग्राम का क्या हाल होगा। फैटफ के दौरान, प्रोग्राम के दौरान जब आप फैटफ के अंदर ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, म्यूचुअल इवैल्यूएशन के काम कर रहे हैं, उस वक्त आप जाके एमनेस्टी दे देते हैं नो क्वेश्चन आस्क पे, तो फैटफ पे क्या असरात होंगे। गोया के मिफ्ताह इस्माइल साहब, किसी भी सूरत में पेट्रोल की कीमतें कम नहीं करनी चाहिए थी, किसी भी सूरत में बिजली की कीमतें कम नहीं करनी चाहिए थी कल। देखिए, मैं तो कामरान भाई आपके शो पे आके कह चुका हूं कि बिजली की कीमतें तो हुकूमत ने बहुत ज्यादा करी हैं। जब 11 रुपए पे हम छोड़ के गए थे और आज जो 24 रुपए पे करा तो उन्होंने डबल की कीमत कर दी और सर्कुलर डेट 1 पैसे का कम नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि जब 3 दिन पहले आप कह रहे थे कि ये बिजली की कीमत बढ़ाना नागुज़ीर है, जब आप 8 दिन पहले कह रहे थे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना नागुज़ीर है, और आप ज़ोरों शोर से पेट्रोल बढ़ा रहे थे, और आप कह रहे थे कि हमने IMF से मुआहिदा किया है कि 4 रुपये फी मन हमको, फी महीने हमको 4 रुपये बढ़ाना पड़ेगा, तो आज IMF का मुआहिदा क्या ख़त्म हो गया। क्या फैटफ से हमको इजाजत मिल गई है कि हम नहीं, तो दे सकते हैं। एतराज किस बात पर है कि अभी क्यों किया है, या इस बात पर है कि पहले क्यों किया था। क्या एतराज है? पब्लिक को इससे क्या नुकसान होगा ये बताइए ना। आज पब्लिक, कल के ऐलानात से पब्लिक को क्या नुकसान, अवाम को क्या नुकसान है पाकिस्तान के। कामरान भाई, हम सिर्फ अवाम की बात कर रहे हैं ना। आपने IMF का, हुकूमत ने एक IMF से प्रोग्राम किया है जिसके तहत 700 अरब रुपए का सालाना या 350 अरब रुपए का 6 महीने का टैक्स भाई, ये तो हमने पूछ लिया ना। मैं आपके सामने रख देता हूँ, इस सवाल का जवाब तो है ना। शौकत तरीन साहब ने कल दिया। मिसाल के तौर पे IMF, पहले सिर्फ IMF को देखते हैं। चलिए, ये तो हमने सोच समझ के किया ना, ऐसे तो नहीं किया। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर हमारे पास फंडिंग ना होती तो इस पे तो फिर IMF भी एतराज़ करता। जो भी हम मेजर स्टेप्स लेते हैं पहले उनसे हम मशवरा कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि उनकी जो टारगेट सीधे सीधे हैं, उन्होंने कहा आपने फिस्कल डेफिसिट जो है उसको ब्रीच नहीं करना, जो टारगेट है आपका, आपने डेट ज़्यादा नहीं अपनी बुक्स पे लेके आना। तो हमको तो कुछ भी नहीं ला रहे ना उनमें से। आप देखें ना, हमारे पास बाकी जो है इस वक्त भी कोई 270-280 बिलियन जो है हम FBR के रेवेन्यूज पे आगे हैं, और अभी जो एग्जेम्पशंस हमने निकाली थी उससे भी कुछ फायदा होगा। तो आई थिंक वी प्रोबेबली आर फाइन एज फार एज रेवेन्यूज आर कंसर्न एंड इनकम इज कंसर्न। IMF से बात की है, IMF के टारगेट्स को, उनको कंसर्न उनके टारगेट से है, डेफिसिट नहीं होगा। यानी कि जो आप जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं वो कहते हैं कि जी ये हमें खदशा नहीं है, हम IMF से बात कर चुके हैं। अगर IMF से बात कर चुके हैं
اور پاکستانی عوام کو یہ پیکج انہوں نے دیا ہے تو یہ تو یقینی طور پہ ان کے زخموں پہ مرہم تو رکھا گیا ہے نا. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کامران بھائی پھر سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ 10 دن پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانا ناگزیر ہے، اور آئی ایم ایف کی بات بھی کر رہے تھے کہ پیٹرول آئی ایم ایف نے مہنگا کرایا، دنیا کی مارکیٹ میں مہنگی ہو گئی. 2 دن پہلے تک فائنانس منسٹری کے اندر یہ نہیں پتا تھی کہ پیکج آنے والا ہے. پچھلے 2 دن میں کب آئی ایم ایف سے ان کی بات ہوئی ہے، پچھلے 2 دن میں کیا ہوا، اس کا مجھے نہیں پتا ہے. لیکن 2 دن پہلے تک میں آپ کو ایشور کر رہا ہوں، چراغ رگڑ دیا. بھیجے تو 10 روپے، اور میرے پاکستانیوں کو میں اللہ کا کرم ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے، ایک عام پاکستانی کے لیے 10 روپے لیٹر کا پیٹرول کم ہو گیا، اس کا بجلی کا بل 30% کم ہو جائے گا، اس کو اور دوسرے کئی مرات مل جائیں گی، اس سے مہنگائی میں کمی ہوگی. تو مجھے کیا اعتراض ہے بھائی؟ اس نے علادین کا چراغ رگڑا، اس نے کچھ کیا، ہمیں تو یہ دے دیا نا. دیکھیں نا کامران بھائی، علادین کا چراغ تو نہیں ہے نا ان کے پاس، نہ ان کے پاس نہ کوئی اہلیت ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اب سیریس جیپرڈی میں آ گیا ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اب جیپرڈی میں آ گیا ہے. جس آئی ایم ایف سے آپ نے $1 بلین لینے کے لیے 350 ارب روپے کا ابھی ٹیکس لگایا تھا، جس آئی ایم ایف سے $1 بلین لینے کے لیے آپ نے تمام شرائط مانی تھی، انٹرسٹ ریٹ وغیرہ بڑھائے تھے، آج آپ نے 4 روپے پیٹرول مہینے کا کم کرنے کے علاوہ آپ نے کم کیا ہے، تو آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو جیپرڈی میں ڈال دیا. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو بھی شوکت بھائی کہیں سچی بات ہے کہ 2 سے 3 دن پہلے ایف بی آر کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھی. دوسری بات یہ کہ جو ایمنسٹی دی ہے وہ بھی ایف بی آر کو بالکل نہیں پتا تھی 2 دن پہلے. ان کو 2 دن پہلے یہ مسودہ دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ایک بزنس مین ہیں، چلے چھوڑے اس بات کو، یہ تو آج کی بات ہے نا. یہ جو بزنس آج جو انڈسٹریل ایمنسٹری دی ہے، کہا گیا ہے کہ کمپنیز کی آف بکس ان کے پاس بہت سرمایہ ہے، اور وہ ظاہر ہے کوئی پلاٹ خریدتا ہے، کوئی باہر بیچتا ہے، کچھ کرتا ہے آن دا میرٹ آف اٹ. اس میں کیا جان ہے؟ چلے مثال کے طور پہ آج پاکستان میں آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہے، یہ انسینٹیو دینا جو ہے اس میں جان ہے، اس میں گروتھ آ سکتی ہے اور یہ پیسہ انلیش ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں جو ایک چیز اچھی ہے، پہلے وہاں سے شروع کر دوں. جو چیز اچھی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لنک کرا ہے کہ آپ کو صرف ایمنسٹی نہیں ملے گی ٹیکس 5% دے کر، بلکہ آپ کو ایمنسٹی کو جوائن کرا ہے کہ آپ کو انڈسٹریلائزیشن کرنی پڑے گی، فیکٹری لگانی پڑے گی. یہ بات مجھے اچھی لگ رہی ہے کہ آپ نے اس کو جوائن کرائے. یہ اس میں ٹھیک ہے. میری اب یہ خواہش یہ ہے کہ اگر آپ کا 75 بلین کا امپورٹ، 75 بلین سے امپورٹ تجاوز کر رہا ہے، مہینے کا 6.5-7 ارب ڈالر کا امپورٹ آ رہا ہے، 11.5 ارب ڈالر کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو چکا ہے، پچھلے 5 مہینوں میں $2 بلین کی ایوریج آ رہی ہے، تو شاید اس وقت آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ صرف ہم وہی انڈسٹری لگنے دیں گے جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو، امپورٹ کی انڈسٹری نہیں لگنے دیں گے. کیا اس وقت پاکستان مزید امپورٹ جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے؟ یہ مناسب بات ہے آپ کی، صحیح ہے کہ پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ ہو، مگر وہ انڈسٹری ہو جس سے ہم ایکسپورٹ کرتے ہو، تاکہ یہ کہ اس کا نیٹ فائدہ ہو ہمیں. لیکن یہی بات ہے نا کہ اگر آپ پولیٹیکل پریشر میں آ کر 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے اندر کوئی ایمنسٹی لاتے ہیں تو اب آپ اس کے اندر پھر آپ یہ چیزیں نہیں سوچتے. پولیٹیکل پریشر بھی تو آپ نے ڈالا نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بڑھ رہی ہیں پاکستانیوں، تو اگر یہ حکومت تیل کی قیمت بڑھا رہی ہے، بجلی کی قیمت بڑھا رہی ہے، تو دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے. امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، یورپ میں 30 سال سے زیادہ کی مہنگائی اس وقت ہے. تو آپ نے تو یہ نہیں کہا، آپ نے کہا اس حکومت نے تباہ برباد کر دیا. اب جب انہوں نے اس کو ریورس کیا تو آپ نے کہا 2 دن میں کر دیا، 10 دن میں کر دیا، 12 دن میں کر دیا. تو کسی پل تو سکون لیں. کامران بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں کل خان صاحب نے یہ کہا کہ 2 ملین ٹن ویٹ منگوائیں گے. اب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 27 ملین ٹن ویٹ پیدا ہوا ہے، جو کہ پاکستان کی اس سے زیادہ ہے، کیونکہ 110 کلو سے زیادہ سال کا نہیں چاہیے ہوتا ہے فی کس. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ویٹ بڑھائیں گے. آپ کا ویٹ فوڈ سیکیورٹی بولتا ہے کہ پتہ نہیں گندم کہاں چلا گیا. ایک طرف جو ہے وہ آپ کا جو ہے مطلب ویٹ یہاں پہ شارٹ ہو رہا ہے. ہم جو ویٹ ایکسپورٹ کر رہے تھے، یہ عمران خان صاحب کو امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. کاٹن آپ کا پچھلے سال پاکستان کا 84 کے بعد سب سے کم ہوا ہے. اس سال بھی جو ہے وہ 7 ملین بیل ہوئی ہیں. آپ کو $2 بلین کا کاٹن امپورٹ کرنا پڑے گا. اس حکومت نے 2 ماہ پہلے یہ بات 2-3 ماہ پہلے 4 مہینے پہلے یوریا کی کمپنیاں کہہ رہی تھی کہ ہم کو یوریا ایکسپورٹ کرنے دو، یوریا ایکسس ہے. انہوں نے یہ اسمگل کرنے دیا. 1,40,000 ٹن اسمگل ہوا. آج یوریا کی شارٹیج ہے. اس حکومت نے فرنس آئل اس ہفتے منگوایا ہے جس ہفتے ایک کمپنی ایکسپورٹ کر رہی تھی، ایک کمپنی امپورٹ کر رہی تھی، اور 2 ریفائنریز بند پڑی تھی. جتنی انکمپیٹنس اکنامک مس مینجمنٹ ہے، یہ پوری فسکل مس مینجمنٹ ہے، یہ ساری مس مینجمنٹ ہے. ہم اس وقت پیکج کی بات کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو احساس پروگرام کے تحت 80 لاکھ خاندان اس میں رجسٹرڈ ہے، بہترین پروگرام ہے.
ग्लोबली रिकग्नाइज है। इसमें 2-2 हज़ार रुपये पाकिस्तानी गरीबों के ख़ानदानों को बढ़ा देना, ये तो अच्छा कदम है ना, इस पर तो हुकूमत की तारीफ हो जानी चाहिए। सर आप 6 मरतबा मुझसे तारीफ़ करा लें, बहुत अच्छा कदम है। और मैं हमेशा से कह चुका हूँ कि बिस्प जो कि स्टार्ट हुआ था और जो हमने बिस्प का ही नाम रहने दिया और खान साहब ने उसको रीक्रिश्चन करके एहसास प्रोग्राम कर दिया, ये प्रोग्राम अच्छा है, इसमें कोई बहस नहीं है। और अगर आप गरीब लोगों को 2,000 रुपये दे रहे हैं तो दें, लेकिन साथ साथ ये गुजारिश तो हमें करने देना सर कि किचन बजट जो है वो डबल हो गया है। आटे की कीमत खान साहब के दौर में डबल हुई है, चीनी की कीमत खान साहब के दौर में डबल हुई है, खाने पीने के तेल की कीमत खान साहब के दौर में 3 गुना हुई है, बिजली खान साहब की कीमत डबल हुई है। आप तो सबको जानते हैं, आप लॉस एंजलिस में अपने दोस्त को फ़ोन करें ना कि वहाँ पे ब्रेड की कीमत कितनी बढ़ गई है, वहाँ पे ग्रोसरी की कीमत कितनी बढ़ गई है, यूरोप में ग्रोसरी की कीमत कितनी बढ़ गई है। खाली खान साहब ने तो नहीं करी है ना, दुनिया भर में महंगाई हुई है ना। ठीक है, हमारी ज़्यादा हुई है, हमारा एक्सचेंज रेट की वजह से हमारा प्रेशर ज़्यादा है, वो सही है, मिसमैनेजमेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन ये तो ना कहे कि खान साहब ने डबल की है। कामरान भाई सच्ची बात यह है कि हिंदुस्तान में जो महंगाई है वो 5.6% है, यहाँ पे 13% है। स्पेशल जो आपका सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 18 से 20% हर हफ्ते बढ़ रहा है। मतलब ये बातें तो तय है ना सर, जो इनकॉम्पिटेंस खान साहब ने और खान साहब की टीम ने दिखाई है उसकी नज़ीर तो नहीं मिलती ना वफाकी हुकूमत में कुछ अरसे तक। जी इनकॉम्पिटेंस तो है, इसमें थोड़ी ये बहस ही नहीं है। अभी तो बहस सिर्फ ये है कि इस कॉम्पिटेंस के घटाटोप अंधेरे में कल ये कुछ थोड़ा सा सहारे का सामान बनाया। ये मैं आपको बताऊं कामरान भाई, ये भी मैं गुजारिश करता हूं कि ये सिर्फ इनकॉम्पिटेंस नहीं है। अगर आप लाहौर में जाएं और जो लाहौर में बातें आती है कि डिप्टी कमिश्नर कैसे लगता है, एसएचओ कैसे लगता है, फूड कंट्रोलर लगता है, जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर लगता है वो किस तरह लगता है और कैसे पैसे दिए जाते हैं, तो इनकॉम्पिटेंस से बात बहुत आगे निकल गई है। लेकिन हम तो पोलाइट लोग हैं, मैं और आप, तो हम इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि लाहौर के अंदर इस वक्त इनकॉम्पिटेंस से बात बहुत आगे। ये भी 100% गलत नहीं है, ये बात भी 100% गलत नहीं है मुस्तफा, ये बात भी 100% गलत नहीं है। कुछ आप मेरी मान लें, मैं आपकी मान लेता हूँ, बीच में फैसला हो जाएगा और आप ही की तरफ जाएगा ये फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक।